السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کمپلیشن آف دا ہولی قرآن انڈر دی رائٹلی گائیڈڈ کیلفس۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا پریزرویشن آف دا ہولی قرآن، کے ہولی قرآن کو محفوظ کرنے کے جو ہے تین کیٹیگریز ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے قرآن پاک کو لکھ کر یاد کر کر اور اس کو مختلف جگہوں پہ جو ہے تلاوت سنا کر اس کو محفوظ کیا جاتا تھا، اور خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک کو جمع کیا گیا تھا، اس کو پریزرو نہیں کیا گیا تھا، بلکہ مختلف جگہوں پہ قرآن پاک لکھا ہوا تھا، مختلف پیسز پر، مختلف وڈ پیسز پر ان سارے پارٹس کو جمع کر کے ایک بک فارم کی شکل دی گئی تھی۔ یعنی کہ ابھی جو قرآن پاک ہم سب کے گھروں میں جو موجود ہوتا ہے، جو ایک بک کی شکل میں ہے، 30 پارے ہیں، 30 پارے ہیں، اس وقت قرآن پاک اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 30 پاروں کی شکل میں موجود نہیں تھا، بلکہ مختلف نوٹس کی شکل میں تھا۔ بعض صحابہ کرام کے پاس نوٹس کی شکل میں تھا، بعض نے مختلف لکڑی کے پیسز کے اوپر لکھ کے رکھا ہوا تھا۔ اکثر تو صحابہ کرام حافظ قرآن ہوا کرتے تھے، تو اس لیے اس وقت اتنی ضرورت محسوس نہیں آئی تھی جمع کرنے کی۔ اچھا، بعد میں قرآن پاک کو محفوظ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ہوا تھا بیٹل آف یمامہ کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے بہت سارے مسائل کا سامنا کیا، جن میں سے ایک مسئلہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ تھا۔ بعض لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو ان کو بھی روکنا ضروری تھا، ان کے خلاف بھی جو ہے ایکشن لینا ضروری تھا۔ تو اسی نتیجے میں ایک مسیلمہ کذاب جو بندہ تھا، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کے خلاف جہاد ہوا۔ تو اس جہاد کے اندر جو ہے تقریباً 70 سے زائد حفاظ کرام، وہ صحابہ جو 70 سے زائد حافظ قرآن تھے، وہ شہید ہو گئے۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اسی طرح اگر حفاظ شہید ہوتے گئے تو آگے چل کے ہمارے لیے پریشانی بن سکتی ہے، قرآن پاک کا کافی سارا حصہ جو ہے وہ لاسٹ ہو سکتا ہے، مطلب ہمارے پاس سے مٹ سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ تو پھر اس فکر کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کری اور ان کو تیار کیا۔ تو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو شروع میں تیار نہیں تھے قرآن پاک کو جمع کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی مبارک میں نہیں کیا تو وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو ایک چیز یہ بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یعنی کہ قرآن پاک کو جمع کرنے کا کام، تو بعد میں مسلمانوں نے کیوں کیا، اس کی کیا وجوہات تھیں، اور ایسا کرنا کیوں ضروری تھا، تو یہ سارے سوالوں کے جوابات اسی ٹاپک کے اندر آ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، دا ہولی قرآن واز compiled فار دا فرسٹ ٹائم ان دا بک فارم ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلی دفعہ اسی زمانے میں جمع ہوا تھا، اور کس نے سجیشن دی تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ریزن کیا تھا؟ بیٹل آف یمامہ میں کافی سارے حفاظ شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے قرآن پاک کس شیپ میں تھا؟ آن ویریس اسکیٹرڈ آبجیکٹس، بکھرے ہوئے آبجیکٹس، الگ الگ نوٹس کی شکل میں، جیسے آپ کے لیں پتھر، چپٹے پتھر ہو گئے، پتے تھے، ووڈن پلینکس، لکڑی کے ٹکڑے، ٹینٹ سکینز، یہ سوکھی ہوئی چمڑیاں، چمڑے کو سوکھی ہوئی چمڑے کو سکھا دیا جائے تو پھر یہ تھوڑا سا ہارڈ تھوڑا ہو جاتا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ پارچمنٹس، یہ بھی جلد کو ہی بولتے ہیں۔ اچھا، کیا ہوا تھا بیٹل آف یمامہ میں؟ کافی سارے مسلم حفاظ شہید ہوئے تھے، انتقال ہوا تھا ان کا، جو کہ صحابہ تھے۔ تو اس چیز نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دلائی کہ بھائی قرآن پاک کو بک فارم میں دے دینا چاہیے، پریزرو ہو جائے گا ہمارے پاس۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پروپوزل دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا جواب تو بھائی انکار میں تھا، نیگیٹو تھا، نہیں، ہاؤ کوڈ ہی ڈو something which was not done by the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جواب تھا۔ لیکن آخر کار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منوا ہی لیا۔
اچھا تو پھر یہ ڈیوٹی کس کے ذمہ لگی کہ کون ہوگا جو اپنی زیر نگرانی یہ سارا کام کرے گا، کس طریقے سے کیا رولز ریگولیشنز ہوں گے؟ تو یہ ذمہ داری دی گئی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ وہ صحابی تھے جو کہ مدنی مدنی صحابی تھے، مطلب انصاری صحابی تھے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 40 کے قریب وحی لکھنے والے صحابہ تھے، ان میں سے ایک بڑے وحی لکھنے والے تھے، بڑے کاتب وحی تھے، چیف بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. تو زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا. موسٹ سویٹیبل بندے اس وقت یہی تھے ٹو ہیڈ دس کمیشن، یہ ذمہ داری دینے کے لیے. اچھا، ایز ہی واز، یہ واز ہے، یہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی، ایز ہی واز چیف سکرائب آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چیف سکرائب تھے، وحی کو لکھنے والے تھے. اور دوسرا ان کا ڈائلیکٹ قریشی تھا، مطلب جو تلفظ تھا قرآن پاک اصل میں مختلف انداز میں پڑھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس کے بعد بھی، اور آج بھی پڑھا جاتا ہے. تو قرآن پاک تو وہی سیم ہے، لیکن اس کا تلفظ مختلف اندازوں میں کیا جاتا ہے، تو اس چیز کی اجازت تھی. اچھا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جو کمیٹی بنی تھی، ان تمام حضرات نے کچھ شرائط رکھی کہ قرآن پاک ہم مختلف صحابہ کرام جنہوں نے اپنے پاس سیو کر کے رکھا ہوا ہے قرآن پاک کے مختلف حصوں کو، ان کو ہم لینا شروع کرتے ہیں اور بک فارم کی شکل دینا شروع کرتے ہیں. تو کچھ رولز ریگولیشن تھے. پہلا رول تھا کہ ٹو برنگ ٹوگیدر ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا ہولی قرآن آن دا بیسس آف آل دا ریٹن مٹیریل، یعنی کہ جو کچھ قرآن پاک کا پارٹ وہ لے کر آ رہے ہیں، اور جو کچھ یہ زبانی لے کر آ رہے ہیں زبانی، تو اس کے پیچھے بیک اپ میں وہ حصہ کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہونا چاہیے. یعنی کہ تاکہ اس چیز سے یہ چیز پروو ہو سکے کہ جو آپ سنا رہے ہیں، جو دکھا رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ نے خود بیٹھ کر ان کی زبان مبارک سے سن کے لکھا ہے. تو اس لیے پروف کے لیے کوئی بھی ایسا بیس لے کر آئے جس میں قرآن پاک آپ جو ہمیں لکھوا رہے ہیں، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع کروا رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہونا چاہیے آپ کے پاس. یہ پہلی شرط تھی. دوسری شرط یہ تھی کہ ٹو بی کیئرفل ان ایکسپٹنگ only those written portions of the Holy Quran which were found authentic and reliable. Authentic and reliable کیسے کہ جو ورس کوئی صحابی جمع کرا رہے ہیں، اگر تو جو کمیٹی ہے ان کو لگے گا کہ یہ اتھینٹک ہے، کیونکہ جو کمیٹی میں لوگ ہیں وہ بھی سارے حافظ قرآن تھے، اگر ان کو لگا کہ ریلائبل نہیں ہے تو اس پہ تحقیق ہوگی، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے تو پھر اس کو ہم قرآن پاک میں شامل نہیں کریں گے. تیسرا اصول کیا تھا؟ ٹو ایکسپٹ only that material of which at least 2 written copies were available. مطلب جو آپ لے کر آ رہے ہیں قرآن پاک کا حصہ، وہ کسی اور کے پاس بھی کم سے کم 2 لوگوں کے پاس تو وہ حصہ لکھا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ یہ بات اور اچھی طرح کنفرم ہو جائے کہ واقعی میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سن کے لکھا گیا ہے یہ حصہ، کیونکہ اور لوگوں کے پاس بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے واقعی میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو کم سے کم وہ پارٹ، وہ آیات یا وہ سورت جو آپ جمع کرانے ہیں، وہ چیز کسی اور کے پاس بھی کم سے کم 2 اور بندوں کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. ٹو obtain testimony of at least 2 witness of the effect that whatever was submitted to the commission was written in front of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک جو آپ جمع کروانے کے لیے لا رہے ہیں، تو آپ 2 گواہ ایسے لے کر آئیں جو اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ انہوں نے، یہ جو آپ کو قرآن پاک جمع کرا رہے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر خود سنا یا سن کے لکھا ہے. یعنی کہ 2 گبندے گواہ لے کر آئیں جو کہ آپ کی قرآن پاک کو لکھنے پر، کاپی کرنے پر آپ کی گواہی دیں. تو ایسے صرف ان کمپینین سے، ان لوگوں سے قرآن پاک جمع کیا جائے گا. ایک اور شرط یہ تھی ٹو کمپیئر دا ریٹن مٹیریلز ود ایٹ لیسٹ دا ریسیٹیشن آف دا ہولی قرآن بائی دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت تھی اس سے کمپیئر کیا جائے گا. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا کیا تلاوت تھی، کیا قرآن پاک میں تلاوت کرتے تھے، پورا قرآن پاک ان کو یاد تھا. تو اگر تو وہ اس سے میچ کرے گا تو وہ لوگ ایکسپٹ کریں گے. ایک شرط. اچھا، پھر 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ دین حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ compiled the holy Quran in a book form. تو آخر کار محنت، کافی عرصے کی محنت کے بعد قرآن پاک کو بک فارم کے شکل میں لے آیا گیا.
अच्छा, फिर क्या हुआ, ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुरान पाक हवाले कर दिया अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के, वो खलीफा थे उस वक्त। फिर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद जो है अगले खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास चला गया था कुरान पाक। और फिर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद ये कुरान पाक हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, इसलिए उनको मदर ऑफ फेथफुल कहा जाता है। तो उनके पास ये कुरान पाक का, ये कुरान पाक जो जमा किया था उनके पास जमा हो गया। तो मजीद हमारी वीडियोस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मजीद आपको वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।